बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो जी हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नए व्लॉग के साथ। आज मैं आपके साथ में कोई रूटीन या कोई रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल ही रैंडम सा व्लॉग है। एक्चुअली सर्दियाँ आने वाली हैं तो मुझे ना ठंड के कपड़े भी निकालने थे, इसलिए मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी कबर्ड में जगह बन जाए, बच्चों के बास्केट में थोड़ी जगह बन जाए, ताकि जब विंटर्स के कपड़े निकले ना तो मुझे मुश्किल ना हो। तो बस अभी ना मुझे थोड़े से कपड़े आयरन करने थे, तो बस मैं वही कर लूंगी। कपड़े यहाँ मेरे सारे प्रेस हो गए थे। साथ ही साथ ना मैं आज थोड़े से कपड़े डिक्लटर भी करने वाली हूँ, बच्चों के, स्पेशली उस्मान के, क्योंकि उस्मान ना अभी जिस एज में है ना, तो इसके कपड़े एवरी मंथ मुझे देखना पड़ता है कि कौन सा वाला अभी से छोटा हो गया है। तो बस उसकी बास्केट वगैरह सेट करूंगी मैं, क्योंकि ये सारे ना वो काम होते हैं जो अगर हम टाइमली करते रहे ना तो बड़ा सुकून रहता है घर में। ज़रूरी नहीं है कि सुकून का ताल्लुक जो है ना वो सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ से हो। अगर हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, हर चीज़ प्रॉपर अपनी प्लेस पर है, हर काम अपने टाइम पर हो रहा हो ना, तो यकीन करें हमारे घर में ना अलग ही एक सुकून होता है। और ये वो सारे काम हैं जिन्हें करते हुए अक्सर हम थक जाते हैं। क्योंकि अगर हम रूटीन की बात करें ना तो एक औरत के रूटीन में ना सिर्फ लगता है कि खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना एंड दैट्स इट। इतने ही काम होते हैं, बट एक बार आप सोच कर देखिए कि हमें कितने काम करने होते हैं ना। और बाज़ औक़ात ना इन चीज़ों से हम इतना डिस्टर्ब होने लगते हैं, थक जाते हैं बिल्कुल। तो बस अभी ना मैं आपके साथ में एक बात शेयर करूँगी, जिससे ना अगर आप घर के काम करते हुए थक भी जाती हैं ना तो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होगी। अक्सर ना हमें ये सोच आती है कि घर में सबसे पहले हम सोकर उठ रहे हैं और हर एक के सोने के बाद में हम बेड पर जा रहे हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां, हस्बैंड की केयर, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों की हर एक चीज का ध्यान रखना, उनका खाना पीना, उनका सोना, और खास तौर से उनकी तरबियत। अगर आपके बच्चे किसी के सामने थोड़ी सी भी बदतमीजी कर रहे हैं ना, तो इसका सारा इल्जाम सिर्फ एक माँ पर आता है। तो इन सारी चीजों को फेस करते करते ना हम बिल्कुल थक जाती हैं, और साथ ही जब इतनी सारी जिम्मेदारियां हम उठा रही होती है ना, फिर भी हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता। कभी कोई तारीफ का बोल हमें नहीं सुनने के लिए मिलता किसी से भी। और यही वो बातें हैं जो हमें थकाती है एक्चुअल में। और ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है। हम चाहे जितना सोचें कि मैं किसी की बात को अपने सर पर सवार नहीं करूँगी, लेकिन ये नेचुरली है, हो जाता है यार, टेंशन होती है। लेकिन अगर आप चाहें ना तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, इतना आसान नहीं होता किसी की बातों को अवॉइड करना। लेकिन अगर आप फिट रहना चाहती हैं, खुद से मोहब्बत करती हैं ना, तो ये चीज़ सीखें। और ये चीज़ आ जाती है, एक मर्तबा जब आप ढीठ बन जाए ना, तो फिर किसी की बातों का आप पर कोई असर नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखें कि पहले खुद से मोहब्बत करना सीखें। और अगर आपके बाद कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, तो वो आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव्स, आपके इन लॉज। ये सारी चीज़ें ना बहुत बाद में आती हैं। इनकी बातें इन्हें सर पर ना सवार करें। देखिए, हर एक की सराउंडिंग में ना बहुत से टॉक्सिक पीपल्स होते हैं। तो ऐसे लोगों को ना पहचानना सीखें। अगर आपको लगता है ना कि इस तरह के लोगों से मिलने के बाद में आप बहुत टेंशन में रहती हैं कुछ दिन तक, तो देखिए ऐसे लोगों से ना दूरी बना लें। दूरी बना लें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ता ही ख़त्म कर दें, कत ताल्लुक़ कर दें, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा डिस्टेंस आप अपना बढ़ा दें, उनसे मिलने-जुलने का टाइम जो है वो थोड़ा कम कर दें। और ये सारी चीज़ आप प्यार से भी कर सकती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगले से लड़ाई करके ही बैठ जाएँ। अगर आप उनसे मिल भी रही हैं ना, तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात करें। ये लोग ना हर बार आपको कुरेदने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और ऐसे लोगों को फेस करने के लिए ना आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और आप तभी मजबूत हो सकती हैं जब आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को आगे रखें, उन लोगों को बिल्कुल पीछे छोड़े यार। हो सकता है मेरी ये बातें कुछ लोगों को बुरी लगे, बट देखिए आज के टाइम में ना ये रियलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके इन लॉज की बात करूँ ना, तो अक्सर क्या होता है, ये ख़ासतौर से न्यूली मैरिड के साथ में अक्सर ऐसा होता है कि इन लॉज के दिल में जगह बनाने के चक्कर में ना खुद को बर्बाद कर देती हैं लड़कियां। इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं, बीमार तक हो जाती हैं, लेकिन बस ये है कि भाई किसी तरह से भी हस्बैंड खुश हो जाए, हमारे ससुराली खुश हो जाए। लेकिन देखिए, हर चीज़ को ना बैलेंस करना सीखें।
آپ کے ان لاز کے بھی کچھ حق ہے آپ کے اوپر، آپ کے ہسبینڈ کے اوپر میں، ان کے حقوق بھی ادا کریں لیکن بیلنس رکھیں۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ اپنا 100% دے رہی ہیں تو بس پھر بہت آگے کی سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اگلا آپ سے نہیں خوش ہو رہا ہے نا، یہ اس کی پرابلم ہے۔ آپ کو اس بات کا اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اتنا کچھ کسی کے لیے کیا ہے لیکن اگلا خوش ہی نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن ان ساری چیزوں میں نا آپ کو بدتمیز نہیں ہونا ہے۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کی تربیت بہترین ہوئی ہے، آپ نے بڑوں کی عزت بھی کرنی ہے، ہر رشتے کا لحاظ کرنا ہے، ہر رشتے کا پاس رکھنا ہے، لیکن اپنی لمٹس میں۔ اپنی لمٹ کراس نہ کرے، خود کو بچھا نہ دے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ لوگ نا آپ کو رونتے ہوئے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ اچھا، میں یہاں ان لاز کا ذکر کر رہی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے ان لاز ایسے ہیں یا میرا ریلیشن اپنے ان لاز کے ساتھ میں خراب ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا ریلیشن بہت اچھا ہے کیونکہ میں ساری چیزوں کو بیلنس کر کے چلتی ہوں، اور یہ چیز خود میں لانے کے لیے مجھے بھی بہت سال لگے۔ اب میری فرسٹ پرائیورٹی میری فیملی ہے، میرے بچے ہیں، میرے شوہر ہے، اس کے بعد میں پھر سارے رشتے آتے ہیں، اور الحمدللہ میں ان سارے رشتوں کو بخوبی نبھا رہی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں۔ اب اگر سامنے والے کی سوچ ہے، مجھے نہیں پتا کہ اگر اگلا میری تعریف کر رہا ہے تو وہ دل سے کر رہا ہے یا پھر بس یوں ہی ہے۔ خیر، اتنی لمبی تمہید باندھنے کا صرف ایک ہی موٹیو تھا کہ دیکھیں، سٹریس لینا چھوڑ دیں، وہ بھی دوسرے کی باتوں پر۔ اس کے علاوہ نا ایک بہت ہی اہم بات جو میں بھی آپ کو بتاؤں گی، جس کی وجہ سے نا آپ فزیکلی بھی اتنا زیادہ نہیں تھکیں گی جتنا آپ خود کو تھکا دیتی ہیں۔ دیکھیے، ہم ہر ایک چیز کا بجٹ بنا کر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر میں بات کروں تو ہم نے پیسوں کا بھی بجٹ بنایا ہوتا ہے کہ مہینے میں ہمیں کتنے پیسے کہاں خرچ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نا آپ اپنی انرجی کا بھی بجٹ بنائیں۔ آپ صبح اٹھ کے جن کاموں میں لگ جاتی ہیں نا اور بالکل رات تک لگی ہوئی ہیں، تو ایک بار نا بیٹھ کر سوچیں کہ آپ کہیں ایسے کاموں میں اپنی انرجی تو نہیں ویسٹ کر رہی ہیں جہاں بہت کم ضرورت تھی آپ کی، لیکن آپ نے وہاں پر اپنا 50% انرجی آپ نے ویسٹ کر دی، لیکن ضرورت وہاں صرف 10% کی تھی اور کام آپ کا ہو جاتا۔ تو اس طرح سے بجٹ بنائیں اپنی انرجی کا، اور دیکھیں کہ آپ کی ضرورت سب سے زیادہ کہاں ہے، اور ظاہر ہے پہلا نام آپ کے بچوں کا ہی آئے گا۔ آپ کے بچوں کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اسپیشلی اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو۔ اس کے علاوہ نا اپنا ایک روٹین بنائیں۔ دیکھیں، پرفیکشن کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، لیکن ہاں اپنے لائف میں ڈسپلین کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پرفیکشن کے چکر میں رہیں گی نا تو یقین کریں کبھی بھی آپ خوش نہیں رہ پائیں گی۔ اس لیے اپنی لائف میں نا اپنی ڈیلی روٹین میں ایک ڈسپلین لائیں۔ ایٹ لیسٹ آپ کے جاگنے کا ٹائم جو ہے نا وہ فکس ہو، چاہے وہ ویکینڈ ہو یا اگر بچوں کی لمبی چھٹیاں بھی لگی ہوئی ہے نا، لیکن آپ کوشش کریں کہ جس وقت آپ روزانہ جاگ رہی ہیں نا بس اسی وقت آپ اٹھ جائیں۔ آپ کا سونے کا ایک ٹائم فکس ہو کہ اس ٹائم بس آپ کو بیڈ پر جانا ہے، دیٹ مینس جانا ہے۔ اور صرف سونے اور جاگنے کا ٹائم جب آپ فکس کر لیں گی نا تو یقین کریں آپ کا سارا دن اتنا اچھا گزرے گا، کیونکہ آپ کی نیند پوری ہوئی ہوگی تو آپ سارا دن انرجیٹک فیل کرو گے۔ یہاں اگر میں پھر سے اپنی بات کروں نا تو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے میرا روٹین کوئی اتنا ڈسٹرب ہوا ہے نا۔ ایک تو میں لیٹ نائٹ سو رہی ہوں، اوپر سے صبح اٹھنے کے بعد میں بھی جو ہے نا میرے، کیونکہ آپ جانتے ہیں 2 چھوٹے بچے ہیں تو یہ لوگ صبح لیٹ اٹھتے ہیں، تو میں اپنی بڑی بیٹی کو اسکول بھیجنے کے بعد اور میرے ہسبینڈ ڈیوٹی چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں خود بھی سو جایا کرتی تھی۔ بٹ میں نے کوشش کی ہے، تقریباً مجھے ہفتہ 2 ہفتہ ہو گیا ہے اس روٹین کو فالو کرتے ہوئے، کہ میں ان کے جانے کے بعد میں نا سوتی نہیں ہوں۔ جو کام میں رات میں جاگ کر رہی تھی جیسے ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ، تو وہ میں مارننگ میں کر لیتی ہوں، کیونکہ دیکھیں گھر کے کام اگر میں کرنے شروع کر دوں صفائی کے یا اور کوئی، تو بچے جاگ جائیں گے۔ میں اس طرح کا کام چوز کر رہی ہوں کہ جس میں آواز بھی نہ ہو اور میرا ٹائم بھی یوٹیلائز ہو جائے۔ اور ہاں، یہ چیز میرے لیے کافی مشکل رہی، کیونکہ میں بتا رہی ہوں آپ کو 1 سال ہو گیا مجھے یہ خراب والا روٹین فالو کرتے ہوئے، تو مجھے صبح میں جاگتے ہوئے نا بڑی کوئی مشکل ہو رہی تھی۔ مجھے بہت نیند آتی ہے ان لوگوں کے نکل جانے کے بعد میں، لیکن کیونکہ میں نے طے کیا ہے کہ نہیں، بس مجھے ابھی چینج کرنا ہے اپنا روٹین، تو میں کر رہی ہوں۔ تو وہی ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، ہر ایک چیز کو اپنی لائف میں جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہو نا تو ٹائم لگتا ہے، مشکلیں ہوتی ہے، لیکن وہ چیز ہو جاتی ہے۔
اب کیونکہ بس 2 مہینہ باقی ہے، نیا سال بھی شروع ہونے والا ہے، اور میں اگر آپ کو بتاؤں نا تو میں ہر سال ہر بار یہ کچھ نہ کچھ ایک اپنا گول رکھتی ہوں، اپنا سیٹ کرتی ہوں گول کہ نہیں اس سال مجھے کچھ کرنا ہے، اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ ہو کہ میں اس سال غصہ نہیں کروں گی یا اس سال کچھ نیا سیکھوں گی۔ اور الحمدللہ میں نے پچھلے 2-3 سالوں میں کچھ گولز ایسے سیٹ کیے تھے جن پر میں نے کام کیا، اور اس میں سکسیس بھی ملی مجھے۔ اور اس بار جو ہے نا میں چاہ رہی ہوں کہ اپنا روٹین جو ہے نا وہ بالکل ڈسپلین والا بنا لوں، کیونکہ اب جو ہے نا میرے بچے ماشاءاللہ سے 2-3 سال کے ہو گئے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بچوں پر نا تھوڑا ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، ان کے سونے جاگنے کا ٹائم ہم خود بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اور یہی جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچہ کب سو رہا ہے اور کب جاگ رہا ہے۔ اس حساب سے آپ اپنے سارے کام کو اپنے دن بھر کے کام کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ میں کس طرح سے اپنے روٹین کو فالو کر رہی ہوں، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو نا تو پلیز لائک کر دینا۔ ہاں، یہ بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ ٹاپک تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں، اس لیے میں نے شیئر کیا۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی پسند آیا ہو تو پلیز لائک کرنا، پہلی مرتبہ اگر چینل پر آئے ہو تو مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ بڑھیا بڑھیا سے ولاگز کو مس نہ کر سکے۔ چلے پھر میں ملوں گی آپ سے انشاءاللہ ایک نئے ولاگ نئے روٹین کے ساتھ میں۔ ابھی اگر میں اپنے ولاگ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں تو سارے کپڑے جو میرے سیٹ ہو گئے تھے، یہاں جو ایک ڈرار ہے نا میرا یہ ٹوٹ گیا تھا، تو بس اس کی ایک شیلف ہی میں نے یہاں سے نکال دی کیونکہ اس نے زبردستی میں ہی اتنی جگہ لی ہوئی تھی، اس لیے میں اسے ہٹا دوں گی۔ اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ڈیکلٹنگ جو ہے نا یہ ہمیں کافی سکون دیتی ہے، تھوڑا سا بھی اگر کسی کارنر میں چینج آ جائے نا تو وہ کارنر ہمیں بہت اچھا لگنے لگتا ہے۔ اور بس یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نا میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی جب ونٹرز کے میں کپڑے وغیرہ نکالوں گی تو میں کس طرح سے سیٹ کر کے رکھتی ہوں، کیونکہ ونٹرز تو صرف 2 مہینے کے لیے آتی ہے لیکن ہمارے کام جو ہے اچھے خاصے بڑھ جاتے ہیں، خاص طور سے کپڑوں کو سیٹ کرنا کہ بھئی کہاں رکھے، ڈیلی کپڑے نکل رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کا 2-2 3-3 جو ہے وہ گرم کپڑا بالکل نکلا ہوا ہوتا ہے، تو کافی مشکلیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ میں کس طرح مینیج کرتی ہوں، کس طرح سے آرگنائز کرتی ہوں سارے کپڑے۔ تو چلیے پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔